السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے براڈ کاسٹنگ کی، اور جب سے یہ پتہ چلا ہے جب سے کہ انڈیا نے جو ہے منع کیا تھا آئرلینڈ کو سیریز کھیلنے سے، اور وجہ کیا تھی براڈ کاسٹنگ، اور اب تک کی براڈ کاسٹنگ آپ کو پتہ ہے کہ آئرلینڈ میں کیسی ہے، جس کی وجہ سے جہاں پہ شاٹ لگتی ہے کیمرہ مین وہاں تک کی تو نظارے دکھاتا نہیں ہے، اس کا کیمرہ کہیں اور جا رہا ہوتا ہے، شاٹ کہیں اور جا رہی ہوتی ہے۔ اور جس طرح سے اس ٹائم پرفارمنس چل رہی ہے اس کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں ہم کہ اوور آل ماحول جو ہے وہ بڑا ایک عجیب سا بنا ہوا ہے، لگ نہیں رہا کہ ایک انٹرنیشنل یا ورلڈ کلاس ٹیم جو ہے وہ کھیل رہی ہے۔ اور آئرلینڈ کی براڈ کاسٹنگ کے حوالے سے آئرلینڈ نے اگر پی سی بی کو بتایا ہوگا تو یہ پی سی بی کی ایک مسٹیک ہے کہ اس نے نہیں پوچھا، کیونکہ ایک بات یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انڈیا نے آئرلینڈ کے ساتھ یہ منع کیا تھا کہ سیریز کھیلنے سے صرف براڈ کاسٹنگ کی وجہ سے، کہ ان کی براڈ کاسٹنگ ٹھیک نہیں تھی۔ انڈیا والوں نے آپ کو پتا ہے کہ گرافکس پہ یا ڈیزائن پہ زیادہ نہیں کمپرومائز کرتے، کیونکہ آئی پی ایل کی بھی آپ نے دیکھا ہے، اس سے بہت بہتر تو پی ایس ایل کی تھی، اور وہاں کا ماحول کوئی ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ آپ یہ سمجھیں کہ ایک دھند پڑی ہوئی ہے، یا ایسے لگ رہا تھا کہ وہاں بہت سردیوں کا سیزن ہے، لیکن پتہ یہ چلا کہ وہاں تو ابھی بھائی سمر شروع ہوا ہے، تو ایسا کوئی سردیوں کا تھا نہیں کہ دھند والا ماحول ہو۔ اور جس طرح کا ماحول تھا اس سے بہتر تو جیسے اشتہار چلتا ہے اوور کے بعد، تو اس کے بعد جب ہم اگر کسی کو یہی کہیں کہ آؤ تمہیں قبرستان لے چلتے ہیں، تو وہ مان جائے گا کہ واقعی شاید ہم قبرستان میں آ گئے۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کر ایک سیریز میں کوئی وہ مزہ نہیں آیا، کوئی چارم نہیں نظر آیا کہ پاکستان کی ورلڈ کپ پریپریشن کی سیریز ہے یہ والی۔ اور ظاہر ہے جس طریقے سے پی سی بی نے کہا تھا کہ ہم آئرلینڈ کے ٹور پہ جا رہے ہیں، یا ورلڈ کپ سے قبل ہمارے ٹی ٹوینٹیز بڑے اہمیت کے حامل ہیں اور ہم کھیلیں گے اور اس طرح ڈفرینٹ ماحول سے جائیں گے، تو یہ کوئی براڈ کاسٹنگ ایک سب سے بڑا ایشو ہے۔ اور آئرلینڈ نے جس براڈ کاسٹر سے کیا ہوا ہے ٹی این ٹی اسپورٹس ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ کورنگ دے رہے ہیں، اور پاکستان میں 10 اسپورٹس اور پی ٹی وی اسپورٹس جو ہیں، لیکن وہ بھی اتنی سی کوریج لے رہے ہیں کیونکہ براڈ کاسٹر وہ ہے ٹی این ٹی اسپورٹس۔ تو ان کو بہتر معیار بنانا پڑے گا، آئرلینڈ کو بھی یا پاکستان کو بھی کہنا پڑے گا نیکسٹ ٹائم سیریز کھیلنے جا رہے ہوں تو ضرور اپنی کچھ سفارشات کو ریزنس رکھنی پڑیں گے کہ اگر وہاں سیریز کھیلنی ہے تو اسپیشلی ان چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑے گا، کیونکہ اس کے حوالے سے بڑا ایک ڈفرینٹ ماحول نظر آتا ہے کہ براڈ کاسٹر اچھا نہ ہو تو گرافکس اچھے نہ ہو، وہ چیزیں بہت فرق ڈالتے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل ٹور کر رہے ہیں اور آئی سی سی کے میچز ہو رہے ہیں۔ یہ کوئی آپ جب دو مابین سیریز ہوتی ہیں تو یہ آئی سی سی کے پینل کے حساب سے کھیلا جاتا ہے اور ان کے نالج میں ہوتا ہے کہ یہ ان کا ٹور چل رہا ہے، تو اس حساب سے پاکستان کو میرا خیال ہے کہ یار یہ ٹور کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اگر آپ ٹور کے لیے گئے ہیں تو آپ اس چیز کا مسئلہ جو ہے وہ حل کرتے۔ یہ تو ہم نے بات کی براڈ کاسٹنگ پر۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی ٹی ٹوینٹی پرفارمنس کے حوالے سے، اور ٹی ٹوینٹی سیریز جس کا آخری میچ کھیلا جائے گا پاکستان ورسز آئرلینڈ کے خلاف، اور اس سیریز میں ایک ایک سیریز جو ہے وہ ایک ایک میچ جو ہے وہ برابر ہے۔ اس حوالے سے بھی پھر دیکھیں پاکستان کو اب لاسٹ میچ جیت کر سیریز تو جیتنی پڑے گی، اور یہ بھی دیکھنا پڑے گا اب جیسے سیریز میں بہت زیادہ انفٹ ہونے کا بھی ڈر ہے، بالنگ کی پرفارمنس نہیں چل رہی، بیٹسمینس کی پوزیشن جو ہے وہ سیٹ نہیں ہے۔ فخر زمان اور رضوان نے جتا تو دیا تھا ایک میچ، لیکن اب ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر میچ میں وہ جتا دیں گے یا ایسی پرفارمنسز ہوں گی، کیونکہ پاکستان کی ایک ہسٹری رہ چکی ہے کہ پاکستان بیٹنگ سے میچ نہیں جیتا کرتا ہے، پاکستان بالنگ سے میچ جیتا کرتا ہے۔ تو اس دفعہ تو ہم آئرلینڈ کے خلاف تو جیت چکے ہیں بیٹنگ کی وجہ سے، لیکن بالنگ میں کوئی خاص سر کوئی ایسی ایز کوئی پرفارمنس نہیں آئی، اور اس حوالے سے پلیئرز کو دیکھنا پڑے گا کہ بابر اعظم کو اسپیشلی کیپٹنسی کی طرف دھیان دینا پڑے گا، کیونکہ میں دو میچز کا ذکر کروں تو حارث روف نے وراٹ کوہلی سے رنز کروائے تھے تو پاکستان ٹی ٹوینٹی کا میچ ہارا تھا، اور اسی طرح شاہین شاہ افریدی، یہ وہ ورلڈ کلاس دونوں بالر ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ تو شاہین شاہ افریدی جنہوں نے میتھیو ویڈ سے ٹی ٹوینٹی میں جو حسن علی کا کیچ چھوڑنے کے بعد جو میچز ہارے تھے ہم، میتھیو ویڈ نے لگائے تھے، تو اس طرح کے جو میچز ہیں بابر اعظم کی کیپٹنسی کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ جیسے اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ عماد وسیم نے آسٹریلیا میں ان کے خلاف اسی میچ میں وکٹ لی تھی، تو اس کے بعد بابر نے اوورز روک دیے تھے، تو بابر کو کیپٹنسی کے حوالے سے تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ کیپٹنسی کی وجہ سے بابر کے بہت سے میچز پاکستان ٹیم جو ہے وہ ہار گئی ہے۔ تو تھرڈ ٹی ٹوینٹی ہے، اس میں کیا پلان بنا کے آتے ہیں، اسپیشلی میں ہر میچ میں کہتا ہے ان کا اسٹرائک ریٹ اور اٹیکنگ کرکٹ سب سے اہمیت کا حامل ہے۔ ظاہر ہے اٹیکنگ کرکٹ جب تک آپ نہیں کھیلیں گے تو آپ چھوٹی ٹیم کو تو نہیں دبا سکتے، آپ چھوٹی ٹیم کو اپنے اوپر ہیوی کرتے جا رہے ہیں ٹائم ٹو ٹائم، اور ہر ایک چھوٹی ٹیم یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کو ہرانا جو ہے وہ آسان ہے۔
جیسے بہت سارے سابق کرکٹرز نے بھی یہ کہا کہ پاکستان کا میچ اپنے ساتھ ہی ہو رہا ہوتا ہے، وہ خود ہی اچھا پرفارم کرتے ہیں، خود ہی برا پرفارم کرتے ہیں، ان کو کنڈیشن سے یا ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، ان کا میچ اپنے ساتھ ہی چل رہا ہوتا ہے، ان کا دل کرے گا تو وہ کھیل رہے ہیں یا پرفارمنس ہو جائے گی، یہ کوئی ایسی سچویشن میں یا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کب کون جتا دے کون کیا چل جائے، یہ تکا ٹائپ چیز چل رہی ہے۔ تو ایسے لیول پہ ایک تکا ٹیم چلنا، تو میرا نہیں خیال کہ ہم پھر امید لگائیں کہ ورلڈ کپ میں پاکستان جو ہے وہ بہت اچھی پرفارمنس دے سکتا ہے، تو یا پاکستان ورلڈ کپ جیت سکتا ہے، تو اس کے لیے ایک پراپر پلان، پراپر چیزیں دیکھنی پڑے گی پاکستان کو کہ اگر یہ چیزیں ہو سکتی ہیں تو ورلڈ کپ آپ کھیل سکتے ہیں، پھر آپ جیت بھی سکتے ہیں، ورنہ اس چیز کی کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ آپ وہاں انگلینڈ کے ساتھ سیریز میں بہت سارے بانڈا جو آپ پھوٹ جائے گا کہ آپ کی تیاری کیسی تھی، آپ فٹنس کیسی لے کر آئے ہیں۔ ظاہر ہے انگلینڈ تو فل اسکواڈ کے ساتھ کھیلے گا، یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان ٹیم ورلڈ کپ سے پہلے پاکستان کو ایسا جھٹکا ضرور لگے گا انگلینڈ سے کہ سیریز میں ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے کھل کر آ جائیں گی کہ کون سا پلیئر پرفارم کر، کیونکہ ایز محمد عامر اور عماد وسیم کے آنے سے بھی کوئی زیادہ فرق نہیں پڑا ابھی تک ٹیم میں، کہ کیونکہ عماد وسیم جو ہے وہ نیو بال سے اوور کراتے ہیں اور بابر اعظم جو ہے وہ ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے کہ عماد سے کون سے نمبر پہ اوور کراؤں۔ اگر وہ نیو بال سے اوور کرتا ہے تو اس کے پاس 3 اسپیشلسٹ بالر ہیں، شہین، نسیم اور عامر، اور تینوں کو اس نے شروع میں ہی اوور لگانے ہیں، T20 ہے اور T20 اسپیشلسٹ بالر تو ہم زمان خان کو چھوڑ آئے ہیں۔ میں یہ ایک سچویشن رکھتا ہوں آپ کے لیے بھی، آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں کہ آخری اوور میں اگر 15 رنز رہتے ہوں، 12 to 15 رنز، تو پاکستانی کون سا بالر ہے جو سیو کر سکتا ہے، یا آپ کس پہ بھروسہ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ لاسٹ ٹائم شہین شاہ کو بھی لاسٹ کے اوورز میں 21 رنز لگا، محمد عامر کو 17 رنز لگا، تو آپ کی کیا سجیشن ہے کہ اس ٹائم ٹیم میں ایسا کون سا بالر ہے جو 12 to 15 رنز جو ہے وہ سیو کر سکتے ہیں ایک اچھی ٹیم کے خلاف بھی لاسٹ اوور ہو؟ تو اگر میں انڈیا کی طرف جاؤں تو بہت سارے پلیئرز ایک دم بمراہ کا نام لیں گے کہ سراج بھی کہیں نہ کہیں وہ اوور نکال سکتا ہے، بمراہ نکال سکتے ہیں، مچل سٹار کی بات ہو سکتی ہے کیونکہ ابھی وہ آئی پی ایل میں بے شک پرفارم نہیں کیا لیکن باقی چیزوں میں کر سکتے، تو ان چیزوں کا چھوٹا چھوٹا پلان پاکستان کو بنانا پڑے گا کیونکہ T20 گیم ہے، کبھی بھی چینج ہو سکتا ہے، کبھی بھی گیم جو ہے وہ جیتی بھی بندہ ہار جاتا ہے، تو یہ اس اٹیکنگ کرکٹ کو ڈیفینسو کرکٹ کی طرح نہیں چلے گا، ہماری تو پہلے اوور سے لے کر آخری اوور تک ایک ہی طرح کی بیٹنگ چل رہی ہوتی ہے، جس طریقے سے دل کرتا ہے آپ کھیلیں، ڈیفینسو موڈ میں کھیلیں، اپنی بیٹنگ کریں، خود غرضی اننگز کھیلیں، اپنی 50 کریں 40 گیندوں پہ، اور بعد میں کہیں جی میں نے تو ہاف سینچری کی تھی، باقی پلیئرز نے کچھ نہیں کیا، تو باقی آئیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ تو اس طریقے سے جو ہے وہ T20 میچز جو ہیں وہ جیتے نہیں جا سکتے، اس چیز پہ ضرور ورک کرنا پڑے گا۔ پی سی بی کا سارا پینل اس ٹائم موجود ہے آئرلینڈ میں، میٹنگز بھی چل رہی ہیں، اوور آل بات بھی ہو رہی ہے، لیکن مؤثر کو پیش رفت نظر ابھی تک تو نہیں آئی، کیونکہ نیوزی لینڈ کے باری بھی پاکستان نے جو اسی طرح میٹنگز ہوتی رہی تھی، وہاب ریاض بھی ڈریسنگ روم تک انوالو تھے، بتاتے تھے، لیکن ایسا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا کہ 2-2 کی سیریز، 2-2 کے میچز جو ہیں وہ برابر کر کے تو سیریز برابر ہو گئی، تو اسی طرح آئرلینڈ کے خلاف ابھی ایک برابر ہے، ذرا 3 میچ ہے، تو کل تک دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے پاکستان اور آئرلینڈ کا تھا T20 میں پتہ چل جائے گا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔